اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرت تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پہ آ پہنچے تھے، اور انشاءاللہ آج شب اول ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس حوالے سے فقط ایک دو باتیں اور پھر اپنے سلسلے کو انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ یوسف کو جاری رکھیں گے۔ ماہ مبارک رمضان ایک نایاب فرصت ہے انسانی ارتقاء کے لیے، اور ہر سال یہ خداوند عالم کا لطف ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل کمال کو پانے کے لیے اپنے سفر کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دے سکے، کیونکہ انسان خلق ہوا ہے خدا کے لیے، اور اس کو جانا بھی خدا تک ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے جو بہترین فرصت ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ السلام علیکم۔ البتہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے مقدمتاً ماہ رجب اور ماہ شعبان کو آمادگی کا مہینہ کہا گیا ہے کہ اس آمادگی کے ساتھ انسان ضیافت اللہ میں وارد ہو، اور ضیافت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لقاء اللہ کی منزل تک جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، سریع ترین راستہ اور بے خطر راستہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ روایات میں ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہے، اور انسانیت کی بہار ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی بہار قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن جو مقصد حیات بشری کو بیان کرتا ہے، اس کو بہار کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے جو کہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی عمل انسان کا رائگان نہیں جاتا۔ سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ ہر عمل انسانی اس مہینے میں عبادت شمار ہوتا ہے، اور یہ خاص لطف ہے خداوند عالم کا اس مہینے سے، اور اس سے بہتر فرصت جو خدا فراہم کرتا ہے، تو انسان کو بھی فرصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نہیں معلوم کہ انسان کی زندگی میں یہ بہار کی تعداد کتنی بار تکرار ہو، نہیں معلوم۔ فرض کریں اگر آدمی 50 سال کا ہے تو 50 مرتبہ یہ مہینہ تکرار ہوگا، لیکن اس 50 مرتبہ میں ہم کتنا استفادہ کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ کہ بس کہ انسان نیند کے عالم میں اس مہینے میں آ جاتا ہے، اور نیند کے عالم میں ہی اس مہینے سے گزر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی رہے جہاں پہ ہر لمحہ انسان کا عبادت شمار ہوتا ہے، اور کئی گناہ کے حساب سے عبادت شمار ہوتی ہے۔ معصیت اور گناہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ عام مہینوں میں معصیت اس کا عذاب کمتر ہے، لیکن ان مہینوں میں معصیت کئی گنا زیادہ لکھی جاتی ہے۔ یعنی کئی گنا سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس مہینے میں انتہائی عظیم وبال کا باعث بنتا ہے۔ خدا عالم انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اور اس سے محفوظ رکھے کہ ہم بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے، اور بہتر سے بہتر انداز سے جو ربیع انسانیت ہے، انسانیت کی بہار ہے، اس سے بہتر انداز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور چونکہ ربیع ماہ مبارک رمضان قرآن ہے، تو یہ حسن تقارن ہے۔ باسمی ہماری سیرت انبیاء قرآن کی نگاہ سے ہے، اور ماہ مبارک بھی قرآن فہمی کا مہینہ ہے، تو نور علی نور ہے۔ ایک تو قرآن فہمی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سیرت انبیاء کا سلسلہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں آغاز میں جیسے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون۔ جتنے مفردات تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کیوں اس کو کتاب مبین کہا گیا ہے؟ البتہ متعدد نام ہیں اس کے، کہیں پہ یہ کتاب فرقان کہلاتی ہے، کہیں پہ کتاب حکیم کہلاتی ہے،
اور کہیں پہ یہ کتاب مبین کہلاتی ہے۔ ہر کلمے کی ایک خاص موقعیت ہے، موقع محل کے اعتبار سے ان کلمات کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے پیغمبر اسلام سرزمین مکہ میں جب مبعوث ہوئے تو بعثت سے پہلے پیغمبر اسلام کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ یہودیوں کے ساتھ نہ عیسائیوں کے ساتھ، یعنی اہل ادیان میں سے کسی دین سے پیغمبر اسلام وابستہ نہیں تھے، یا جو ادیان و مذاہب کی اہم ترین شخصیات ہوتی ان سے بھی کوئی پیغمبر اسلام کا ارتباط نہیں تھا، اور بالکل الگ تھلگ ایک سرزمین پہ نام سرزمین مکہ، اور اس حوالے سے بکر سرزمین تھی، یعنی وہاں پہ ادیان الہی جو بنی اسرائیل کے توسط سے اس دنیا میں رائج تھے، کسی کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں تھا، اور وہ پیغمبر اس سرزمین میں مبعوث ہو کر ان کی کتابوں کے اندر جو تعلیمات مکتوب تھیں ان کو احسن انداز سے بیان کرتے تھے، اور انسانوں کے لیے تعجب کا باعث بنتا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی یا وہ جو مسیحی تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جو ان کی کتابوں میں مطالب لکھے ہوتے تھے وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے پوچھتے تھے، اور جب مسلمانوں کو نہیں آتے تھے تو اپنی فوقیت کا اظہار کرتے تھے کہ تم تو جاہل ہو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مکہ کی سرزمین پہ نازل ہوا تھا، اور ایک جہت اس کتاب کی، یہ سورہ کی کتاب مبین کہنے کی یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے قبل از وقت مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آراستہ کیا، آمادہ کیا، تیار کیا، اور تیاری کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ تعلیمات جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو تعلیم دینا شروع کی، تاکہ یہ تربیت یافتہ ہو کر، علم سے بہرہ مند ہو کر جب یہودیوں یا عیسائیوں سے ہمکنار ہوں تو ان کے مقابلے میں علم کی دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اور وہ کتاب جو یہ تعلیم دیتی اس کتاب کو کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب مبین کی ایک وجہ اس کو مبین کہنے کی شاید یہی ہو کہ اس کتاب نے واضح الفاظ میں، واضح انداز میں آسمانی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے عام کیا، اور مسلمان آسمانی تعلیمات سے مزین ہو کر آہستہ آہستہ معاشرہ انسانی میں ظاہر ہوئے۔ اور جس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جیسے مسلمان سرزمین مدینہ میں آتے ہیں اور یہودی جب آ کر سوال کرتے تھے تو پہلے سے جواب مسلمانوں کے ہاں آمادہ رہتا تھا، جس سے ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوا بھائی، کہ یہ ساری تعلیمات تو ہماری کتابوں میں ہیں اور ہماری کتابوں کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ان کو کہاں سے یہ علم ہوا ہے؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتب آسمانی کے اندر جو تعلیمات خداوند عالم نے اس سے پہلے نازل کی تھیں وہی تعلیمات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کتابیں آسمانی ہیں، جس کا ربط خداوند عالم سے ہے، اور پیغمبر کا رابطہ خدا سے ہے۔ خدا قلب پیغمبر پر اس کتاب کو نازل کرتا ہے، اور اس نزول کے بعد پیغمبر اسلام اس کتاب کو اٹھا کر ان کی تعلیمات کو مسلمانوں کے اندر عام کرتے ہیں۔ اس عنوان سے اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کتاب مبین کی جب خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق کو پردہ پوشی میں بیان نہیں کرتی، تو وہ مسلمان جو اس کتاب کے سائے میں تربیت پاتا ہے اس کی زندگی میں بھی دو نمبری نہیں ہوتی، لگی لپٹی سے بات نہیں کرے گا، لفافے میں بات نہیں کرے گا، حجاب میں چھپا کر پردے میں بات نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا کہ جب دین کی بات ہے تو کھول کے بیان کرو، کسی کی مصلحت کی رعایت نہ کی جائے۔ اور لوگ تھے اور ہیں بھی صحیح، آئے گا انشاءاللہ اسی سورہ کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنا پیٹ پالنے کی غرض سے، اپنی اجتماعی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے تعلیمات پہ پردہ ڈالتے تھے، کتمان حقائق کرتے تھے، اور یہ کتمان حقائق کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور جو بھی کتمان حقائق کرتا ہے اسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ملعون قرار پاتا ہے۔ اور ان میں سے برجستہ ترین نمونہ کے انشاءاللہ جو بعد میں آئے گا وہ یہودی ہیں، کتمان حقائق کرتے تھے، فقط کس لیے کہ اگر حقائق کو بیان کریں گے تو کل کو ہماری دال نہیں گلے گی، ہماری شخصیت پائمال ہو جائے گی۔
وہ کتاب مبین ہے. کتاب مبین میں تربیت یافتہ انسان بھی دین مبین کو مبین انداز میں جا کر معاشرے میں بیان کرتا ہے. ہدف کیا تھا اس کتاب کا؟ ہدف یہ تھا لعلکم تعقلون. عرض کیا تھا کہ تفکر اور تدبر کے نتیجے میں انسان تعقل پہ آتا ہے، اور ہدف اس کتاب کا عقلانی ہے، معاشرے کو عقل مند بنانا ہے. دیکھیں، انسان جس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد پر پہنچنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ اس حقیقت کی طرف گامزن ہونا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے پہلا قدم اپنے آپ کو تعلیم اور علم سے آراستہ کرنا ہے. اگر تعلیم اور علم سے انسان آراستہ نہ ہوا، کبھی بھی مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تفکر وہی علم منطق میں جو آپ نے پڑھا ہے. فکر کی تعریف کیا بیان کی گئی تھی کہ مجہولات میں حرکت کر کے معلومات کو کشف کرنا ایک خاص علم ہے نا. یعنی اپنی معلومات ان کو ساتھ میں اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو معلوم نہیں ہیں ان تک دسترسی حاصل کر لینا، یہ فکر کہلاتا. کیوں کہا کہ تلک الامثال؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو مثال کے ذریعے حقائق کو بیان کرتا ہے، مثال کے ذریعے. وہ کیوں؟ کیونکہ اکثر تو یا سب تو ابن سینا نہیں ہے، سب تو ملا صدرہ نہیں ہے، سب تو فارابی نہیں ہے، ارسطو نہیں ہے، افلاطون نہیں ہے، وہ سب تو عقل کی دنیا میں اتنے اعلیٰ نہیں ہے کہ عقلی انداز میں ان سے گفتگو کی جائے. اکثر عامت الناس، عوام الناس لوگ وہ تو گہرائی علمی سے آشنا نہیں ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات ان تک پہنچانی بھی ہے، اور ادھر سے ان کی سطح فکری ایسی نہیں ہے کہ یہ خاص اور خالص علمی بات کو دریافت کر سکیں، پک کر سکیں. تو پھر کیا کریں؟ بہترین نمونہ جو قرآن نے اپنایا وہ یہ تھا کہ حقیقت کو بیان کرو مثال کے سائے میں. وہ مثال پھر کرتی کیا ہے؟ مثال کا کام یہ ہوتا ہے کہ معقول یعنی جو عقلی باتیں ہیں، عقلی باتوں کو دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے. محسوسات سے انسان کی وابستگی بہت زیادہ ہوتی ہے. جن چیزوں کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا لمس کرتا ہے، وہی حواس خمسہ جو ہیں، محسوسات کی دنیا سے زیادہ وابستہ ہے انسان. پھر قرآن نے کیا طریقہ اپنایا کہ معقولات کو محسوسات کے ذریعے بیان کرتا ہے. اور جب محسوس کے ذریعے بیان کرتا ہے، آہستہ آہستہ معقول تنزل یافتہ ہو کر اس انسان کی کھوپڑی میں وہ مطلب آ جاتا ہے. بس مثال کا کردار بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ذہن انسانی کو اوپر لے کے آتا ہے اور عقلی مطلب کو نیچے لے کے آتا ہے. عقلی مطلب جب نیچے آتا ہے، ذہن انسانی اوپر آتا ہے، ایک جگہ پہ جا کر مل جاتے ہیں. اس نقطہ امتزاج کو کہا گیا ہے کہ انسان اس پہ کب آتا ہے؟ کہ مثال کے ذریعے آتا ہے. بس مثال اس لیے ہوتی ہے کہ عقلی مطلب کو نیچے لایا جائے، عقل انسانی کو اوپر لایا جائے اس مثال کے ذریعے. وہ مثال بیچ میں واسطہ بنتی ہے، دلال بنتی ہے. جب عقل انسانی اس حقیقت سے متصل ہوتا ہے، مثال کو بیچ میں حذف کر دیا جاتا ہے. یعنی جو ہدف تھا وہ ہدف پورا ہو گیا. بات سمجھانی تھی، وہ بات عقلی دائرے میں جب رہتی ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے. تو اگر ادھر سے محسوس کریں تو محسوسات کے ساتھ ہمارا ارتباط ہے، پھر محسوس کا سہارا لے کر عقلی بات کی طرف گامزن کیا جاتا ہے عقل انسانی کو. وہ جو نقطہ امتزاج ہوتا ہے، اس نقطہ امتزاج کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تنزل یافتہ ہو کر عقل انسانی کے اندر آ جاتی ہے. تو عقلاء عالم کا کام کیا ہوتا ہے کہ مثال میں گم نہیں ہوتے. کیونکہ اکثر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مثالوں میں ہی گم ہو جاتے ہیں. جی آپ نے مثال تو یہ دی تھی، مثال میں یہ ہوتا ہے، مثال اس لیے تھی نہیں کہ آپ مثال کے اندر داخل ہو جائیں یا مثال کی خصوصیات کو بیان کرنا شروع کر دیں. نا، مثال کس لیے تھی؟ بیچ میں
واسطہ تھی. اگر زیادہ مثال میں گم ہو گئے تو وہ حقیقت عقلی کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. اس بات کی مثال بیان کرنے کے لیے پھر مثال عرض کرو. وہ کبھی چائے پیے نا, چائے بناتے ہیں, کبھی پانی گرم کر دیتے ہیں, ٹی بیگ کے ذریعے آپ چائے بناتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, وہ ٹی بیگ ڈال کر نکال لینا ہوتا ہے, رکھنا نہیں ہوتا ہے. ڈالیں اور نکال لیں, نکال کے پھینک دیں. اگر بیچ میں پڑا رہا تو پھر اتنی کڑوی ہو جائے کہ پینے کے قابل نہیں ہے. وہ مثال ہوئی, ٹی بیگ کا کام دیتی ہے. کیا کرو, یعنی مثال پہلے ذہن میں آتی ہے, مہمان بن جاتی ہے, اور مہمان بنتی کس کے لیے, کسی اور کو دعوت دے رہی ہوتی, مطلب عقلی کو. جب مطلب عقلی کو دعوت دے رہی ہوتی تو خود یہ ذہن سے نکل جاتی, اصلی مہمان کو جگہ دے دیتی ہے. اگر مثال ذہن میں بیٹھ جائے تو اصلی مہمان کبھی بھی ذہن میں نہیں آئے گا. بس مثال بیچ میں واسطہ بنتی ہے کہ مطلب عقلی تنزل کر کے ذہن انسانی میں آ جائے. اور یہ بہترین نمونہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب کے اندر یہ اپنایا ہے. تلک الامثال نضربها للناس, ہم لوگوں کو, عموم مردوں کو, بشریت کو انہی مثالوں کے ذریعے حقائق تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یتفکرون, تاکہ صاحب فکر بن جائیں, تاکہ صاحب علم بن جائیں, علم کی دنیا میں آ جائیں. بس پہلی منزل کیا ہے امثال کو بیان کرنے کی, کہ پوری بشریت کو صاحب تفکر, صاحب علم, صاحب بصیرت بنانا ہے. اور مثالوں کے ذریعے کیا کرنا ہے, علم کی وادی میں پوری بشریت کو لانا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لعلہم یتفکرون. بس پہلی منزل امثال کی اور ان حقائق کی کیا ہے, کہ مثالوں کے ذریعے بہترین گہرے مطالب عقلی مثال کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں, اور قرآن بڑی آسانی کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح اس مطلب کو بیان کر دیتا ہے. ہیں بہت سے نمونے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. مطلب یہی آئے گا اسی سورہ مبارکہ یوسف میں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ مثال ہے, یعنی ایک انسان ہے اور وہ بردہ ہے, غلام ہے, اور اس کے ارباب کتنے, ایک سے زیادہ ہیں, اور ان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ اتنے بد اخلاق ہیں, کسی کی دوسرے سے بنتی نہیں ہے. وہ یہ چند ارباب جو بد اخلاق بھی ہوں, جن کی ایک دوسرے سے بنتی بھی نہ ہو, اس کا اگر بردہ ہوگا تو وہ اذیت میں رہے گا یا آسانی میں رہے گا؟ ہر لمحہ اس کے لیے موت کا عالم ہوگا. وہ اگر ایک ہی رب ہو اس کا, اور وہ بھی خوش اخلاق ہو, دل سوز ہو, مہربان ہو, وہ اس کی پیروی کریں بہتر ہے یا ارباب متفرقون کے پیچھے چلیں؟ وہ یہ مثال ہے. مثال کے ذریعے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, عقلی مطلب توحید کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں خدا, اور سہارا لیا اس مثال کا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. وہ جب خدا ایسا ہے جو مہربان ہے, وہ ایک ہے, اور اس کی ایک ہی خواہش ہے, ایک خواہش سے زیادہ نہیں ہے, اور وہ خواہش بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے, اور وہ بھی تمہارے لیے دلسوز ہے. تو پھر اتنے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ وہ یہ مثال ہے. وہ مثال سے کیا کرنا تھا, توحید پر منتہی ہونا ہے. اب پھر ارباب کے اندر نہیں گھس جائیں کہ ارباب کیا ہوتے ہیں, مثال کیا ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, نہ ابھی مثال میں نہیں جائیں. یہ مثال کیا تھی, اس حقیقی مطلب کو, توحید کو عقل انسانی کے اندر ڈالنا تھا, مثال کا سہارا لیا ہے. بس مثال کیا کرتی ہے, پہلے ذہن میں آتی ہے, اس اصلی مہمان کو دعوت دیتی ہے, جب اصلی مہمان آتا ہے خود ذہن سے نکل جاتی ہے. اسی لیے بزرگان نے جو مثال کی حقیقت کھول کر بیان کی تو کیا کہا, کہ مثال مقرب من وجہ, کہ مثال فقط ایک جہت سے مطلب کو قریب کرتی ہے ذہن انسانی کے, ومباعد من وجوہ, کئی اعتبار سے مطلب کو دور کر دیتی. یعنی اگر مثال میں گم ہو گئے تو حقیقت سے دور ہو جاؤ گے, لیکن اگر مثال کو مثال سمجھ کے حقیقی مطلب کی طرف توجہ رہے گی تو پھر حقیقی مطلب کے قریب ہو جاؤ گے. لہذا عقل مند انسان مثالوں کے اندر گم نہیں ہوتا ہے, اس حقیقت کے پیچھے ہوتا ہے جس کو مثال کے توسط سے بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ پہلی تعبیر تھی قرآن کی کہ تلک الامثال نضربها للناس. کیوں؟ لعلہم یتفکرون, تفکر, علم, معرفت, بصیرت کی منزل پہ آ جاؤ. بس پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو باوصیر بنانا ہے, بامعرفت بنانا ہے, علم کی دنیا میں بشر کو لے کے آنا ہے. سوال, آیا علم کافی ہے مقصد انسانی کو پانے کے لیے یا کافی نہیں ہے؟ یا اگر آپ طلبگی تعبیر میں وہی طالب علمانہ اصطلاح کا استعمال کریں, مقصد حیات کو پانے کے لیے علم شرط لازم ہے یا شرط کافی ہے؟ وہ شرط لازم ہے,
شرط لازم یعنی اس کے بغیر مقصد حیات نہیں ملے گا. لیکن اگر علم آ گیا تو یہ شرط کافی ہے، یعنی علم کے بعد انسان مقصد تک پہنچ جائے گا، کہنا یہ شرط کافی نہیں ہے. بس شرط لازم ہے، ضروری ہے یہ کریں، لیکن شرط کافی نہیں ہے. مثال اپنے اسی مہینے میں آ جائیں، روزے رکھنا عبودیت کے لیے ضروری ہے، شرط لازم ہے، لیکن روزہ رکھ لینے سے مقصد عبودیت پہ انسان پہنچ جائے گا، بس شرط کافی نہیں ہے. نماز شرط لازم ہے، شرط کافی نہیں. اسی طرح پورے دین کو آپ جا کر ایک ایک کر کے دیکھیں، سارے ضروری ہیں عبودیت کے لیے، لیکن سب مل کر کافی ہیں عبودیت کے لیے. اپنی جگہ پہ ایک ایک کفایت نہیں کرتا ہے، کافی نہیں ہے. اسے تلوی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ علم شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے. وہ شرط لازم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم کے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ پہلے جس مقصد کی طرف جانا ہے اس مقصد کو پہلے پہچانے. پہچان لیا، اگر پہچان لیا تو اس کا مطلب ہم نے مقصد حیات کو پا لیا، کہا نا. اسی لیے پھر دوسری آیت آتی ہے کہ علم حاصل کر لینے سے انسان عبد نہیں بنتا، عالم بننے سے انسان عبد نہیں بنتا، بابصیر ہونے سے انسان عبد نہیں بنتا ہے. خوب عبودیت کی منزل کی پھر کیا کرنا ہے؟ دوسری آیت بہنی یہی آیت ہے، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. بڑی خوبصورت آیت ہے. تلک الامثال نضربها للناس، یہی مثالوں کے ذریعے ہم بشریت کے لیے حقائق آسمانی بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون، سوائے علماء کے کوئی عقل مند نہیں بنتا. بڑی گہرائی کے ساتھ، یعنی عالم ہی انہی امثال کے ذریعے عقل مند بن جاتا ہے. تعقل کی منزل پہ جانے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ عالم. بس اس کا مطلب ہے کہ عالم ہونا شرط ہے، شرط لازم ہے، ضروری ہے، لیکن شرط کافی نہیں ہے. شرط کافی ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تعقل. تعقل کی دنیا میں جب آئیں گے تب جا کر مقصد حیات کو انسان پائے گا. اسی لیے خداوند عالم نے پہلے کہا کہ ہم امثال کو بیان کرتے ہیں، مثالوں کو، کس لیے؟ تاکہ تم عالم بن جاؤ. خوب اگر عالم بن گئے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کہا نا ہدایت یافتہ نہیں ہوگے. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا تعقل پہ آنا ہے. پس تعقل وہ ہدف ہے جہاں تک انسان پہنچ کر اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے. وما يعقلها الا العالمون، فقط عالم ہے جو تعقل کی دنیا میں جا پہنچتا ہے. اور اس سورہ مبارکہ یوسف کے لیے جو ذکر کیا ہدف کا لعلکم تعقلون، تمہیں عقل کی دنیا میں لے کے آنا ہے، عاقل بنانا ہے، فقط عالم نہیں بنانا ہے. خوب فرق کیا ہے عالم اور عاقل میں؟ عالم وہ ہے جو حقائق عالم کو جانتا ہے لیکن جب دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے علمی بات ان کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے. یعنی علم کبھی بھی انذار کا سبب نہیں بنتی، اور انذار کی منزل پہ لانے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. وہ انذار کی منزل پہ آئے تو کیا کریں؟ کہ جب تک عالم عاقل نہیں ہوگا منذر نہیں بن سکتا. آیا نفر میں ہے نا، فلولا نفر من کل امت فرقہ. کیا کریں؟ وہ کیوں کرو؟ نفر کیوں کرو؟ پوچھ کرو، کیوں کرو؟ لیتفقہوا فی الدین. تفقہ پہلی منزل ہے، وہ تفقہ کر لیا، فقیہ بن گئے. تفقہ فقہ عمیق، یعنی گہرائی سے دین کی باتیں سیکھ لی. سیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جب تفقہ در دین کر لو تو جا کے تقریر کرو، جا کے تبلیغ کرو، جا کے سخنرانی کرو، جا کے خطابت کرو. کہیں قرآن میں نہیں آیا ہے. تفقہ در دین کرنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، انذار کرنا ہے. انذار علم سے نہیں ہوتا، انذار ہمیشہ تعقل سے ہوتا ہے. اگر تعقل کی دنیا میں انسان ہے، عاقل ہے، تو انذار ہوگا. اگر عاقل نہیں ہے تو انذار نہیں ہوگا. عقل کیا ہے؟ جس طرح کہ روایات میں ہے عقل، العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. تعقل کی علامت یہ ہے کہ صاحب عقل ہے یا نہیں، کہ اس کا ہر قدم جنان کے قریب ہوتا ہے، رحمان کے قریب ہوتا ہے. شیطان سے دوری ہے،
باطل سے دوری ہے۔ بس عقل مندی کی اگر تعریف کی جائے تو کیا ہے؟ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ ہر عمل انسانی ایک قدم قربت خدا کا باعث بنے۔ وہ جتنا جتنا قربت کا باعث بنتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس کے اندر توانائی عقلی آتی جا رہی ہے۔ بس عالم بننا بہت آسان ہے، عاقل بننا بہت مشکل ہے۔ اور توکل کی علامت کیا ہے کہ ہر قدم انسان کا خدا کے قریب ہو۔ اسی لیے اسلام نے جو ہمیں ترغیب دلائی وہ کیا تھے کہ سارے اعمال انجام دینے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کیا کرو؟ قربتاً اللہ۔ کبھی زبان پہ ان کلمات کو لانے کے بعد ان کے اندر غور و فکر کیا کریں کہ یہ میں عمل جو کر رہا ہوں یہ کس لیے ہے؟ یہ تقرب خدا کے لیے ہے، ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں تو کیا ہے؟ یعنی ایک قدم میں مقام عقل میں آگے آ رہا ہوں۔ بس عقل کا کام ہے انذار کرنا، اور انذار وہ شخص کرتا ہے جو عاقل ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت عقل مند کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ خود بھی انسان بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، ایک یعنی خود بھی ہمیشہ سیدھا چلتا ہے، بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ دوسری علامت کا دوسروں کا راستہ بھی بند نہیں کرتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں اسی دنیا کے اندر، لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کا راستہ اس طرح سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی دیندار ان پہ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میں پھر مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، بس اوقات ایک مولوی کا ایک کردار، ایک عمل لوگوں کے لیے مایوسی کا سبب بن جاتا ہے، اور مایوسی اتنی پھیلاتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے یہ نمونے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ دوسروں کی لقاء کی منزل کے درمیان رکاوٹ ڈال دی ہے، دوسروں کا راستہ بند کر دیا تقرب کا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خود بھی سیدھا چلتا ہے اور دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے، راہیں بند نہیں کرتا، راہوں پہ رکاوٹیں نہیں ڈالتا، راستے کو ہموار کرتا ہے۔ کیوں شہداء کے درجات کو بلند کیا گیا ہے؟ کہ شہید درجات کے اعتبار سے اس منزل پہ جا پہنچتا ہے کہ عند ربہم یرزقون بن جاتے ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے تو آیا سب کو خدا کی طرف سے رزق نہیں ملتا ہے؟ جو بہشت میں جائے گا رزق خدا کی طرف سے پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے؟ وہ سب کو ملتا ہے۔ پھر اس خصوصیت کے ساتھ کیوں ہے کہ عند ربہم یرزقون؟ پھر مثال دوں، دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہے، ایک مرجع دینی مجتہد فقیہ، بیت المال ہے اس کے پاس، سب کو دے دیتا ہے، سب کے کارڈ میں پیسہ آ جاتا ہے، سب کو مل جاتا ہے، شہریہ مل گیا۔ لیکن بعض ہیں ان کے کارڈ میں نہیں آتا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھے، اپنے دست شفقت سے اٹھا کر خود دیتا ہے۔ کس میں لذت زیادہ ہے؟ عادات ارکام پڑ جائیں کارڈ کی، یا وہ محضر مل جائے انسان کو، وہ رزق سب کو ملتا ہے۔ لیکن شہید کی خصوصیت کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، خود خدا کے ہاتھوں سے جا کر رزق پاتے ہیں۔ وہ باقی بہشتی کیا ہے؟ کہ ملائکہ کے ذریعے حورالعین سے چپک گئے، مل گیا، لیکن عند ربہم یرزقون نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تقرب کا ہے۔ شہید کے لیے کیوں اتنا درجہ کا؟ اس لیے کہ وہ اپنا راستہ بھی سیدھا چلتا ہے اور دوسروں کے راستوں کو بھی ہموار کر کے جاتا ہے، سبیل اللہ کو صاف کرتا ہے۔ اور یہی نقطہ ہے وہ انسان کی عظمت کا اور انسان کے کمال کا، کہ سبیل اللہ کو واضح کر کے جاتے ہیں۔ راستے جو خدا تک جاتے ہیں ان راستوں کو خوبصورت ہموار کر کے جاتے ہیں۔ خون اپنا دے دیتے ہیں، جان اپنی دے دیتے ہیں، لیکن راستہ صاف کر جاتے ہیں، معین کر جاتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد آنے والا کوئی ڈاماڈول نہیں ہوگا، اضطراب کا شکار نہیں ہوگا، تحیر اور سرگردانی کا شکار نہیں ہوگا۔ بس عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ خود بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا اور دوسروں کے راستوں کو بھی بند نہیں کرتا ہے، دوسروں کے راستے بھی ہموار کر کے جاتا ہے۔ یہ عقل مندی کی دوسری علامت ہے۔ اور روایت کے اندر جو کلمہ استعمال کیا گیا تھوڑا سا اس کے، العقل ما عبد بہ الرحمن، عبودیت خدا کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، ہر ارے غیرے کا عابد نہیں بنتا۔ اور کرنا پھر کیا ہے عقل مندی کا دوسرا رکن؟ وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانِ، عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس سے جنت کو کمایا جائے۔ نہ خیر، یہاں پہ جنت نہیں ہے، درست ہے کہ کلمہ اسی مادے سے نکل کے آیا ہے،
وقت سبابہ الجنان، جنان کا مطلب یعنی مخفی چیز. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اوجھل ہے. کم ترین درجہ جنان کا یہ بہشت ہے جس میں حور العین اور نعمات ہیں. اور بالا ترین مصداق جنان کا کون ہے؟ خود ذات احدیت، خود خداوند عالم. پس وقت سبابہ الجنان یہ ہر انسان کی ظرفیت کے برابر بیان کیا جاتا ہے. ایک جنت کے پیچھے ہے، اس جنت مل جائے گی. بس عقل مندی کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جائے. اور بالا ترین درجہ کیا ہے عقل مندی کا؟ کہ حقیقی جنان سے جا ملے، اور حقیقی جنان خداوند عالم کی ذات ہے. اسی لیے جو عقل کل ہے وہ بہشت سے بالا تر ہے. عقل کل جنت کے لیے نہیں کرتا ہے، جنت بانٹنے کے لیے آتے ہیں، جنت دینے کے لیے آتے ہیں. اور وہ لوگ جو عقل کل سے وابستہ ہو کر فقط جنت اور حور العین کے لالچ میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے عقل سطحی ہے، عقل مندی ہے لیکن سطحی ہے. گہرائی دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں موٹے موٹے قانون سمجھ آتے ہیں، گہری بات ہم سے نہیں کرو. یہ علت معلول کی بات نہیں کرو، تعقلات کی بات نہیں کرو، معقولات کی بات نہیں کرو. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. قاعدہ الواحد سمجھ میں نہیں آتا ہے. دو چار کی طرح بتاؤ یہ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ دعا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس میں ثواب کتنا ملے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے. وہ بعد میں کہیں بھائی دین کو گہرائی کرنا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے عقل کی ظرفیت اتنی ہے، کم ترین ظرفیت عقل کی ہے کہ جنت تک جا پہنچو، اور برترین درجہ کیا ہے کہ خدا تک جا پہنچو. اور یہ سارے راستے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. عقل جب آتا ہے انذار ایسا ایسا آ جاتا ہے انسان کے اندر. انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن بات کرنے والے مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی بات جب ایک انسان کرتا ہے ذرا برابر اثر نہیں ہوتا. وہی بات ایک صاحب نفس، صاحب عمل، صاحب کردار بات کرتا ہے، اثر کر جاتا ہے. وہ بات تو وہی تھی، کیوں اس کی بات پہ آپ کو متاثر ہو گئے اور دوسرے نے وہی بات کی آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا صرف عالم تھا، عاقل نہیں تھا، اس لیے بات نے اثر نہیں کیا. اور وہ دوسرا کون تھا؟ عالم کے ساتھ ساتھ عاقل بھی تھا، اس لیے اس کی بات پہ اثر بھی ہوا ہے. اور اسی لیے بزرگان نے کہا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے. میں باتیں بہت کرتا ہوں، اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہوں عقل مند نہیں ہوں. اگر عقل مند نہیں ہوں لاکھوں باتیں کرتا رہوں دین کی، کسی پہ اثر نہیں ہوگا. اگر میں علم کے ساتھ ساتھ عقل مندی کی دنیا میں بھی آ جاؤں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں انذار آ جائے گا. بس سورہ مبارکہ یوسف کو پڑھنے کا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ معلومات اکٹھی کر لیں، معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اپنے آپ کو عالم بنا لیں، اپنے آپ کو متفکر بنا لیں. نہ، پہلا قدم ہے مقصد حیات کی طرف. تفکر کے سائے میں تعقل دوسری منزل ہے. جو تعقل میں آئے گا انذار خاصہ ہے اس کا. جو بھی بات کرے گا، جو عمل کرے گا، جو اس کی رفتار ہوگی، گفتار ہوگی، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. نقش قدم پہ انسان ان کے چلنے لگ جاتا ہے. کیوں چلنے لگ جاتا ہے؟ کیونکہ علم کے سائے میں انہوں نے عمل بھی کیا ہے. جب علم کے سائے میں عمل کرتے ہیں عقل مند بن جاتے ہیں. جب عقل مندی آتی ہے انسان کے اندر آہستہ آہستہ مقصد حیات کے قریب ہو جاتا ہے. لہذا قرآن نے کہا کہ ہم نے سورہ مبارکہ یوسف کو نازل کیا یا قرآن کو نازل کیا. نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، تفکرون سے اٹھا کر تعقل کی منزل پہ لے کے آنا ہے. فقط صاحب بصیرت نہیں بنانا، صاحب علم نہیں بنانا ہے. علم کی دنیا میں آپ کو مزین نہیں کرنا ہے، علم سے بڑھ کر آپ کو عقل کی دنیا میں لے کے آنا ہے. اور خوبصورتی یہ ہے قرآن کی، لعلکم، شاید علم کے بعد تم عقل مندی کے دائرے میں آ جاؤ اور شاید نہ ہو. وہ کتنے ایسے علماء ہیں جو عالم ہیں لیکن عاقل نہیں ہے. نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہلو والعلم معہ لا ینفعو. علم تھا ہلاک ہو گیا، علم میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں نہیں پہنچایا؟ کیونکہ علم کے بعد تعقل کی منزل میں نہیں آئے. وہ کیسے آئے تعقل کی منزل میں؟ سمپل سا راستہ ہے، سادہ، انتہائی آسان، سہل. وہ کیا ہے
کہ آقا جتنا جانتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، عقل مند کہلاؤ گے۔ جتنا جانتے ہو اسی علم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، یعنی اس کو اسی علم کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دو، عقل مند ہو جاؤ گے۔ اور چہ بسا مختصر سا علم ہو اور اس پہ انسان پابند ہو، معصوم کی زبان سے وہ فقیہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسرار عالم بہت زیادہ جانتا تھا، نہیں، خصوصیت کیا تھی کہ جتنا جانتا تھا اس پہ پابند تھا، اس لیے خداوند عالم کے اپنے محبوب کی زبان سے کہا کہ اس کو فقیہ کہو۔ اور کیا کہا؟ وہ ایک بادیہ نشین آتا ہے اونٹنی پہ پیغمبر اسلام کے معذر میں، اور کہا کہ یہ جو دین آپ لے کے آئے ہو، خدا نے آپ کو جو مبعوث کیا ہے، اس دین کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس دین کے اندر بہت باریک بینی ہے، کوئی چیز انسان کی ضائع نہیں ہوتی، اتنا دقیق ہے دین کہ ذرہ برابر کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب اتنا دقیق ہے اس کو سمجھ آ گئی، اس کا مطلب ہے ہم عاطل و باطل خلق نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، اچھا ہو یا برا۔ اسی ایک قانون کو اس نے سن لیا، سمجھ لیا، بٹھا لیا اپنے ذہن میں، صاحب فکر بن گیا، صاحب علم بن گیا، صاحب بصیرت بن گیا، وہیں سے نیت کر لی کہ اب کے بعد میری زندگی عاطل و باطل نہیں گزرے گی، بس یہی قانون لیا، پلٹ گیا۔ جیسے ہی پلٹا، لوگوں نے، صاحب نے کہا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کتنا جذبہ تھا، وہ بیٹھتا اور کچھ معلومات کا انبار لگاتا، وہ پیغمبر اسلام نے کہا رجع فقیہا، یہ فقیہ کون بنا ہے؟ یہی ہے، جتنا ہے زیادہ ہے کم ہے یہ نہیں ہے، جتنا ہے اسی کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو سواد بنانے سے انسان فقیہ بن جاتا ہے، عاقل بن جاتا ہے۔ عاقل جب بنتا ہے منذر بن جاتا ہے، اور منذر برترین صفت ہے پیغمبر خاتم کی۔ اور قرآن انما انت منذر، یعنی سوائے منذر کے آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ منذر ہونا بہت بڑا درجہ ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اور منذر کون ہوگا؟ جو عقل مند ہوگا۔ عقل مند کون ہوگا؟ جو صاحب علم ہوگا۔ بس علم کو جو عمل کے دائرے میں ڈھالتا چلا جائے گا عاقل بنتا جائے گا، جو عاقل بنتا جائے گا منذر بنتا جائے گا، اور جو منذر بنتا جائے گا وہ معاشروں کو اپنے ساتھ اللہ کی طرف لے کے چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ہمارا ادب بھی ہے۔ بس تفقہ در دین کا معنی یہ نہیں ہے کہ حوزے میں آئیں، عالم بن جائیں، اصطلاحات رٹ لیں، مسائل جان لیں، مسائل جاننے کے بعد پھر کیا کریں؟ جی اب سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں، اب بیان کرنا شروع کر دیں، تقریریں ضبط، نہ، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، انذار کرنا ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہی انذار ہی ہے، خطابہ نہیں کرنا ہے، مجلس نہیں پڑھنی ہے، تقریریں نہیں کرنی ہے، شعلہ بیانی نہیں کرنی ہے۔ وہ شعلہ بیانی جب نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ منذر بننا ہے اپنے کردار اور عمل کے سائے میں۔ وہ اگر یہ دین پڑھا ہے اور اس دین کے فوائد یہ ہیں، کیوں ہماری زندگیوں میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو تو کہتے ہیں یہ دعا پڑھ لیں تو اتنا مل جائے گا، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ دعا پڑھ لیں مشکل حل ہو جائے گی۔ لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، تعویذ دلا کے، لوریاں دے کے لوگوں کو سلا دیتے ہیں، لوگوں کو بھی سلا دیتے ہیں، خود بھی سو جاتے ہیں۔ وہ کب گئے؟ مقصد ہے یاد کو کب پائیں گے؟ اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تعقلون، مقام عاقل میں لانا ہے، منذر بنانا ہے، عقل مند بنانا ہے۔ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ جتنا علم ہے اتنا ہی عمل، و عمل سے آپ کی علمیت ظاہر ہو، نہ یہ کہ علم کو بہانہ بنا کے اپنا روب جمانا شروع کر دیں۔ لہذا قرآن قدم با قدم انسان کی تربیت کے لیے وہ قوانین ذکر کر رہا ہے کہ جن قوانین کے سامنے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھنا ہے۔ وہ بات والی آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ وہ صاحبان علم ہے کہ یہاں پہ نحنو مقدم ہو گیا ہے، وہ نقصو کہتے تھے تو کافی تھا، اور یہ نحنو جب مقدم ہوا ہے، ایک فائدہ ادبیات کا کیا ہے، یہاں پہ مبتدا کا تقدم حصر پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، یہ کام فقط ہم کر سکتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ نحنو نقصو، قصص، قاف صاد صاد۔ قصص عربی میں کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو کسی کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ قصص۔
قصے کو بھی قصہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بات کے بعد دوسری بیان کی جاتی ہے، پے در پے تسلسل کے ساتھ ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کی ہر کڑی پہلی کڑی سے وابستہ ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، اس لیے قصے کو قصہ کہا جاتا ہے۔ پس قصہ یا جس کا ہم اردو میں ترجمہ داستان کرتے ہیں وہ اسی کلمے سے نکلا ہے۔ قصہ یعنی ایسا ماجرا جو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے اور ہر کڑی دوسری سے وابستہ ہے، اس کو عربی میں قصہ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاہر گرامی کے لیے کہ جب والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تو حکم ہوا ماں کی طرف سے بیٹی کو وَقُصِّي ہے پیروی کرو حضرت موسیٰ کی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، دیکھو کہاں جاتے ہیں حضرت موسیٰ۔ وہاں پہ یہ لفظ کلمہ فعل امر کی صورت میں استعمال ہوا ہے، قُصِّي ہے یعنی پیچھے پیچھے چلتی رہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جا کے دیکھو یہ کہاں جھولا رکتا ہے جس کو دریا کے حوالے کیا اور کس نے پکڑا ہے، تاکہ بعد میں آگے خبر تو کہ وہ داستان انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہے۔ پس لفظ قصص کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہر دوسری چیز پہلی کے بعد میں آ رہی ہو اور آپس میں ان کا ارتباط ہو، اور کسی کو بھی قصہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ داستان کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہر مطلب پہلے سے وابستہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نحن نقص علیک، ہم تسلسل کے ساتھ ارتباط کے ساتھ پے در پے مسلسل حقائق آسمانی کو آپ پہ نازل کرتے ہیں، اور یہ حقائق آسمانی کیا ہیں؟ آپس میں مرتبط ہیں۔ اب ہم قصہ اور داستان بیان کرتے ہیں، البتہ فرق ہے، قصہ ہر چیز کو قصہ نہیں کہتے ہیں اور ہر داستان کو داستان نہیں کہتے، کیونکہ بعض داستانیں ایسی ہیں جن کو اسطورہ کہا جاتا ہے۔ اسطورہ داستان نہیں ہوتی، قصہ نہیں ہوتا، قصے کی خصوصیت ہوتی ہے، چند ارکان پہ مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے قصے کے اندر کہ مطالب آپس میں مرتبط ہوتے ہیں، ہمیشہ زنجیر کی طرح ہر کڑی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے، کوئی خلل نہیں ہوتا۔ دو، ایک خاص ہدف کے تحت بیان کیا جاتا ہے، پس وہ قصہ جو ہدف سے خالی ہو وہ قصہ نہیں ہو، وہ اسطورہ ہے، آئے گی قرآن کی اصطلاح ہے یہ۔ اسی لیے آ کر کہتے تھے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کیا کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر اولین بیان کرتا ہے، خدا کہتا ہے اساطیر نہیں ہے، یہ قصص ہیں۔ اور قصص کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ مطالب اول آپس میں مرتبط ہوتے ہیں، دو ایک ہدف میں شریک ہوتے ہیں، تین قصے ہمیشہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جس قصے میں عبرت کا نمونہ نہیں پایا جاتا وہ قصہ نہیں کہلاتا ہے۔ عبرت کا بھی معنی کیا تھا، عبرت کا معنی فقط یہ نہیں کہ سن لینا، نہ، عبرت کا معنی کیا تھا؟ عبور سے تھا، گزر جانا ہے، یعنی یہ داستان سن کر دیکھو اس ماجرا میں اس قوم کا انجام کیا ہوا، اگر وہ حالات آپ کے لیے پیدا ہو تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اگر عقل مند ہوگا تو کیا کرے گا؟ عبرت لے گا، یعنی وہ اسباب کبھی بھی نہیں اپنائے گا جن اسباب کو اپنا کر ایک قوم ذلیل ہوئی ہے۔ اگر وہ اسباب میں اپناتا ہوں میں ذلیل نہیں ہوگا، قطعاً ایسے ہی ہے۔ بس قصہ وہ ہوتا ہے جس میں عبرت ہو۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سا حکم دیا، کیا کرو کہ خدا نے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ کیا کیا؟ ٹال مٹول۔ تو ٹال مٹول کی کیسی ہونی چاہیے، کتنے سال کی ہو، رنگ کیسا ہو، ہل چلاتی ہو نہیں ہو، کس طرح کی ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، فلاں ہو، کئی سال۔ یہ ٹال مٹول کس لیے ہو رہا ہے؟ ٹال مٹول اس لیے کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تکلیف الہی انجام نہ دیں، تو یہ ایک سبب ہے۔ جو بھی ٹال مٹول کرے گا اور خدا کی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تا قیام قیامت ملعون بن جائے گی۔ تو یہ فقط بنی اسرائیل کے لیے، یہ قصہ کس لیے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا تو انجام وہی ہے جو یہود کا تھا۔ تو کیوں امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں آ کر مقام منی میں خطبہ دیا اور اس خطبے میں امام علیہ السلام نے یہی قصہ بیان کیا بنی اسرائیل کا، کہ خدا نے بنی اسرائیل پہ بھی لعنت کی ہے اور بنی اسرائیل کے علماء پہ بھی لعنت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کہ ان کے اندر ایک خاص بیماری تھی، وہ بیماری اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ اگر انجام وہی ہوگا اس کا مطلب ہے ہم نے عبرت نہیں لی ہے۔ بس عبرت لینے کا معنی یہ ہے کہ وہ اسباب اور وہ عوامل اور وہ وجوہات
جن اسباب کے سائے میں ایک قوم ذلیل ہوتی ہے اور اس قوم کا انجام جب دوسری قوموں کے سامنے بیان کیا جائے تو عبرت لیں. اب عبرت کمانے یہ ہوگا کہ ان اسباب سے ہمیشہ گریزار ہیں جو ذلت کا باعث بنتے ہیں. اگر ان سے بچ گئے عبرت لے لی ہے. اگر وہی اسباب اپنائے اور عقیدہ یہودیت والا رکھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم جو بھی غلطی کرتے رہے خدا ہمیں بالآخر بہشت میں لے ہی جائے گا. کس نے، خدا نے کس کہاں وعدہ کیا کہ تم جو بھی کرتے رہو؟ نہیں جی ہم تو ابناء اللہ ہیں، ہم تو محترم ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمارا تو یہ عنوان ہے، جو بھی گناہ کرتے رہے فرق نہیں کرتا ہے، آخر بہشت تو ہماری ہے. نہ یہ نہیں ہے. بس قصہ 3 خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے. ایک، اس داستان کو آپس میں مرتبط انداز سے بیان کیا جاتا ہے، ایک خاص ہدف کے تحت بیان کیا جاتا ہے، اور عبرت کی نگاہ سے بیان کیا جاتا ہے. وہ قصہ کہلاتا ہے قصہ قرآنی. اور وہ خاص ہدف کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ خاص ہدف یہ ہے کہ یہ داستانیں، یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بشریت ہدایت یافتہ ہو جائے. اسی لیے داستان جو چیز انسان کی ہدایت میں مؤثر ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جو ہدایت میں مؤثر نہیں ہوتی اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انشاءاللہ قصہ بیان ہوگا قرآن میں، آپ دیکھیں کوئی تاریخ بیان نہیں ہوئی، کب پیدا ہوئے، کون سا دن تھا، کون سا ٹائم تھا. کیوں؟ چونکہ ہدایت میں مؤثر نہیں تھا، ذکر نہیں کیا. جو لمحہ ان کی زندگی کا ہدایت میں مؤثر تھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے قصہ کہلاتا ہے. پس قصہ کیا ہے؟ خاص ہدف، اور وہ ہدف کیا ہے؟ ہدایت. اس ہدایت سے مرتبط مطالب کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تب قصہ کہلاتا ہے. اور آخری نقطہ کہ وہ عبرت کی نگاہ کے لیے، عبرت کے لیے ہوتا ہے، اور عبرت کی نگاہ سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے، اور عبرت کی نگاہ سے ہی اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. نحن نقص علیک احسن القصص، آخری کلمہ. البتہ سلسلہ کلام چونکہ جاری ہے، 2 کلمے آگا، ایک ہے قصص، ایک ہے قصص. کاف کے اوپر زبر ہو قصص ہے، کاف کے نیچے زیر ہو قصص ہے. اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ قصے کی جمع ہے. قصص ایک کہانی، قصص کئی ایک داستانیں. لیکن قصص قاف کے اوپر جب زبر ہو تو یہ جمع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ مفرد ہے اور مصدر ہے. اکثر مترجمین کو یہی جھانسا ہوا ہے، اور ترجمہ بھی انہوں نے یہی آ کر کیا ہے کہ اس قصص کو جمع سمجھائے قصہ کی. یہ قصص جمع نہیں ہے، یہ کلمہ مفرد ہے، قصص مصدر ہے. قصہ یقص قصن، قصن کو فک ادغام سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قصصن. مصدر ہے، مفرد ہے، جمع نہیں ہے. تو نحن علیک، نحن نقص علیک احسن القصص، وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بہترین داستانوں میں سے ایک داستان حضرت یوسف کی ہے. غلط ہے. اصل داستانیں کہاں ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہو؟ یہ احسن القصص ہے، احسن القصص نہیں ہے. او معنی کیا ہے؟ احسن القصص، قصص کہتے ہیں داستان سرائی کو، اور احسن کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت. یعنی داستان کو بیان کرنا انتہائی زیبا ہے، اور یہ زیبائی کس نے دی ہے؟ یہ ہم نے دی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس داستان کو حسن کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. وہ احسن القصص کیا ہے؟ یہ بھی احسن القصص ہے. پورا قرآن کیا ہے؟ وہ پورا قرآن احسن القصص ہے. نہ فقط یہ پورے کا، کیوں؟ چونکہ پورا قرآن کیا ہے؟ قصص ہے. مثال کے ذریعے بات کو بیان کروں. دیکھیں آپ، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب کو بیان کیا جاتا ہے. مطلب ایک ہی ہے. مثلا فرض کریں کہ بعض لوگ جو دنیا میں مختصر سے اعمال انجام دیتے ہیں، وہ مختصر اعمال اور گناہ انجام دینے کے لیے ابدی جہنم میں رہیں گے. وہ ایک دفعہ میں آ کر یہی مطلب بیان کر دیتا ہوں، بھائی ابدی تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. بات میں نے کر دی. وہ کسی کے ممکن ہے پلے پڑی ہو، کسی کے ممکن ہے پلے نہ پڑی ہو، بات تو میں نہیں کر دی. دوسرا آتا ہے وہ اسی بات کو بیان کرتا ہے لیکن پیچھے برہان یا دلیل یا مثال ذکر کر دیتا ہے. مثال کے نتیجے میں بات ان کے پلے پڑ جاتی ہے. تو کس کی بات نے اثر کیا ہے؟ جس کا انداز بہتر ہے. بس اوقات ہوتا ہے، آپ بھی چونکہ زیادہ محفلوں سے آشنا ہے، ایک مرتبہ شعر ہوتا ہے، مجھ جیسا جاہل آدمی شعر پڑھتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بیزار ہو جاتے ہیں.
لیکن وہی شعر ایک خاص دھن میں آ کر ایک آدمی پڑھتا ہے، لوگ بڑا محظوظ ہوتے ہیں. بات تو وہی تھی، کس نے ایک کو محظوظ کر دیا، دوسروں کو بور کر دیا کا انداز میں. ایک کے پاس انداز نہیں تھا، ڈھنگ نہیں تھا شعر پڑھنے کا، شعر کو خراب کر دیا. دوسرا آتا ہے اسی شعر کو خاص دھن میں پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. احسن القصص کا معنی یہ ہے کہ قصہ سرائی کا انداز جو ہم نے اپنایا ہے اس سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جس انداز سے ہم نے اس داستان کو بیان کیا ہے، کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ اس واقعے کو اس طرح سے بیان کر سکے. ولی تمہاری تورات میں بھی یہ قصہ موجود تھا حضرت یوسف کا. یہودی تھے نا، جانتے تھے. وہ ذرا بیان کر کے دیکھو، خود تم بیان کرو. ہدایت کا کوئی پیغام لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں، ہدایت کا پیغام لیتے ہیں. آگا پھر مثال عرض کروں. دیکھیں بس اوقات یہ مصائب کے چند جملے ہوتے ہیں. بعض جو فنکار ہوتے ہیں وہ خاص لے میں جب بیان کرتے ہیں، پورا پنڈال دھاڑے مار کے گریا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک بیچارہ عالم ہوتا ہے، کتابوں سے سند بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. جب مطلب بیان کرتا ہے تب سے مسیح نہیں ہوتے ہیں. بات تو وہی ہے. اس کا مطلب ہے انداز بہت زیادہ دخیل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نحنو نقص علیک احسن القصص. احسن القصص ہم نے بیان کیا ہے، یعنی اس قصے کو احسن انداز میں جتنا ہم نے بیان کیا ہے اتنا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا ہے. بس ترجمہ کہاں سے کہاں تک نکل جاتا ہے؟ یہ قصص مصدر ہے اور مصدر نوعی ہے. مصدر نوعی یعنی قصے کو بیان کرنے کا انداز، داستان کو بیان کرنے کا لہجہ، لب و لہجہ، انداز، خوبصورتی جو ہم نے بیان کی ہے کا کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے. آپ پڑھو اور اس کے حسین ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو خاص دھن میں پڑھو، اثر انداز ہوتا ہے. اس کے معنی بیان کرو، خاص اثر ہوتا ہے. اس کی تلاوت کرو، خاص اثر ہوتا ہے. اور اس واقعے کی گہرائی میں جاؤ، انسان کی تربیت ہوتی ہے. وہی آسن انداز ہے. بس آسن القصص، آسن القصص یعنی بہترین انداز سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے. نہ یہ کہ داستانوں میں سے بہترین یہ ہے، نہ قصص ہے، قصص نہیں ہے. سلسلہ کلام جاری ہے کہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ انشاءاللہ الحمدللہ.